بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم اس وقت آئے ہوئے ہیں شہر مالیار کوٹلہ کے اندر، اور یہ اس تاریخی شہر کی عظیم الشان پرکشش جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ عیدگاہ کی عمارت ہے۔ یہ میدان عیدگاہ کا میدان ہے، اور یہ یہاں کی بہت ہی تاریخی عیدگاہ ہے، اور الحمدللہ یہاں کا جو ماحول ہے، جو فضا ہے عیدگاہ کی، بہت ہی اچھی خوشگوار فضا ہے۔ اور یہ عیدگاہ بہت ہی عظیم الشان عیدگاہ ہے، اور لمبی چوڑی عیدگاہ ہے۔ کافی زمین ہے اس عیدگاہ کی، اور چاروں طرف اس کے پارک بنے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بٹوارے سے پہلے سن 47 سے پہلے جب بٹوارہ ہوا تھا ہندوستان اور پاکستان کے نام پر ہمارے اس وطن عزیز کا، تو اس وقت میں یہاں کے صوبہ پنجاب کے اکثر لوگ پڑوسی ملک پاکستان منتقل ہو گئے تھے، اور خاص کر صوبہ پنجاب کے۔ تو ہم نے یہاں پنجاب کے اندر گھوم کر کے دیکھا، ہوشیار پور ضلع کے اندر گئے، پٹیالہ کے اندر گئے، اسی طریقے سے ہم سرہند شریف گئے، اور براس گئے، جہاں کے تعلق سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی قبروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جہاں پر ہمارے علماء، ہمارے اکابرین کی آمد کا ایک لمبا سلسلہ اور تسلسل رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہوں، یا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہوں، یا حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرقدہم جمیعاً، یہ حضرات، اس کے علاوہ ہمارے بریلی سے تعلق رکھنے والے علماء حضرات اور علماء کبار کا بھی یہاں سلسلہ آنے جانے کا برابر رہا ہے۔ تو ہم نے گھوم کر دیکھا پورے پنجاب کے اندر کہ بہت ساری جگہیں، شہر ایسے ہیں جہاں مسجدیں بہت ساری ہیں، لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ کہیں گرودوارے میں مسجدیں تبدیل ہو چکی ہیں، کہیں تالا لگا ہوا ہے، کہیں مسجدوں کے اندر باقاعدہ غیروں نے رہائش اختیار کر لی ہے، کیونکہ اس علاقے کے اندر، پنجاب کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اور مسلمان پڑھے لکھے لوگ تھے ادھر۔ جتنا کریم طبقہ پڑھا لکھا تھا وہ سب تقسیم کے بعد میں ادھر پہنچ گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوشیار پور ضلع ہے، بہت بڑا ضلع ہے، بڑا شہر ہے، لیکن ہم نے وہاں کی جامع مسجد جا کر دیکھی، بڑی پرشکوہ عمارت، بہت شاندار جامع مسجد، اور لمبا چوڑا اس کا میدان، لمبی چوڑی مسجد، اور دیکھ کر کے دل خوش ہو گیا۔ ہم نے ایک تصور قائم کیا تھا کہ وہاں ہوشیار پور ضلع کے اندر بڑی مسجد ہے، اور اس کا لمبا چوڑا میدان ہے مسجد کا، اور مسجد سے باہر بھی لمبا چوڑا میدان ہے خالی جو پڑا ہوا ہے، اس سے متصل قبرستان ہے، عیدگاہ ہے، اور کافی وقفی زمین ہے۔ تو ہم نے سوچا تھا کہ بہت آبادی اور بڑی تعداد میں لوگ نماز میں حاضر ہوتے ہوں گے، لیکن جب ہم وہاں پہنچے، ہم نے عصر کی نماز پڑھی وہاں پر، تو بیچارے پھیری لگانے والے جو صوبہ یو پی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان میں سے 2 حضرات نماز میں آئے، اور ایک امام صاحب تھے۔ تو ہمیں بڑا احساس ہوا۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہاں سے اکثر لوگ، کیا سارے کے سارے ہی پاکستان منتقل ہو گئے۔ یہ شہر بڑا شہر تھا، بڑی آبادی مسلمانوں کی تھی، لیکن یہاں سے لوگ منتقل ہو کر کے پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور وہاں جو زمین تھی، ان لوگوں کے جو مکانات تھے، معلوم یہ ہوا کہ غیروں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان پر، اور وہاں جو بس اسٹینڈ ہے، سرکاری بس اڈہ، وہ بھی وقفی زمین میں ہے، جو کالج ہے وہاں پر وہ بھی وقفی زمین میں ہے، اور اس کے سامنے جو بہت ساری دکانیں ہیں، عمارتیں ہیں، بتایا وہاں امام صاحب نے کہ یہ بھی سب وقف کی زمین میں ہیں۔ وہاں کے امام صاحب ضلع سہارنپور سے تعلق رکھتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھا کام، دینی خدمات کا وہ انجام دے رہے ہیں، اللہ ان سے کام لے رہا ہے، اور سیاست میں بھی ان کا اچھا قدم ہے اور مضبوط پکڑ ہے۔ تو وہ اس میں لگ کر کے وہاں مسجدوں کو آباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور
اللہ ان سے کام بھی لے رہا ہے۔ اسی میں سے ہوشیار پور کی جامع مسجد ان کی نگرانی میں ہے۔ ہم اس کے بعد پھر لدھیانہ گئے، وہاں جامع مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، مفتی عثمان صاحب جو شاہی امام ہیں ان سے ملاقات ہوئی، دوپہر کا کھانا کھایا، پھر حضرت نے ایک کتاب بھی ہدیہ کی، وہاں سے ہم سیدھا دوسرے علاقے میں پہنچے، رات ہم یہاں پہنچے ہیں مالیار کوٹلہ۔ تو یہاں کے بارے میں جو اصل ہمیں بتلانا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو مسئلہ تھا بٹوارے کے وقت میں، تنہا یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی کسی طریقے کا دنگا فساد نہیں ہوا، ورنہ پورے پنجاب کے اندر بڑے حالات خراب ہوئے، خون خرابہ ہوا، قتل و غارت گری ہوئی، مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، مکانات پر قبضہ کیا گیا، مسجدوں پر قبضہ کیا گیا، مسجدیں دوسرے معابد خانوں میں تبدیل کر دی گئیں اور گھروں کے اندر تبدیل کر دی گئیں، بہت سی مسجدوں میں تالے آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں کا جو مالیار کوٹلہ کا معاملہ ہے وہ پرسکون رہا، یہاں دوسروں کا قبضہ نہیں ہوا۔ بتایا ہے یہیں کہ ایک صاحب نے، رات قاری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی کہ یہاں کے جو نواب تھے انہوں نے بٹوارے کے وقت اپنی اسپیشل فوج لگا دی تھی، فورس لگا دی تھی اس کے چاروں طرف، اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی بندہ مالیار کوٹلہ شہر کا باہر نہیں جائے گا اور باہر کا کوئی بندہ یہاں قدم نہیں رکھے گا۔ اگر کسی نے یہاں پر قدم رکھا غلط نیت اور غلط ارادے کے ساتھ خاص کر، تو پھر وہ یہاں سے وہ محفوظ نہیں جا سکے گا، وہ اپنا ذمہ دار وہ خود ہوگا، ہماری اس پر کوئی ذمہ داری، اس کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تو ان کے اس حکمت عملی کی وجہ سے اور اس تحفظی اقدام کی وجہ سے یہاں کسی طریقے کا کوئی بھی نقصان اور کوئی بھی فساد نہیں ہوا۔ اسی لیے اس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے کہ یہاں کے مسلمان محفوظ رہے، اپنی جگہ رہے، نہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، نہ اپنے مکانات چھوڑے، نہ اپنی مسجدیں چھوڑیں، بلکہ یہاں رہے اور آج تک وہ محفوظ ہیں۔ اس لیے یہاں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہے، بڑی آبادی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 80% یہاں پر مسلمان ہیں، بلکہ ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ 98% یہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر ایک عجیب ماحول ہے، یہاں آنے کے بعد لگتا ہے کہ ہم کسی مسلم علاقے میں اور کسی مسلم صوبے میں اور کسی مسلم ملک میں ہم موجود ہیں۔ یہاں آنے کے بعد معلوم احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ مسلم ایریا اور مسلم علاقہ ہے۔ مسجدیں بھی الحمدللہ نمازیوں سے بہت حد تک آباد رہتی ہیں، جس طریقے سے ہمارے یو پی کے اندر مراد آباد کا، سہارنپور کا، دیوبند کا، سنبھل کا اور میرٹھ کا اور اس طریقے کے جو شہر ہیں لکھنؤ وغیرہ، وہاں کا ماحول رہتا ہے کہ مسجدیں بھی آباد ہیں، لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ مسجد میں جاتی ہے اور سڑکوں پہ بھی لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ ہاں یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں کا معاملہ ہے کہ سڑکیں آباد ہیں مسلمانوں سے، مسجدیں بھی الحمدللہ آباد ہیں، مدرسے بھی آباد ہیں۔ ہاں بس جو ہم نے کمی محسوس کی ہے یہاں پر، اور یہاں ہم نے ملاقاتیں کرنے کے بعد جو تاثر قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ایک خاص مزاج ہمارے مغربی یو پی کے لوگوں کا ہے، میل کا، محبت کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا، اور ایک دوسرے کو اپنے سے قریب کرنے کا، اور کوئی اجنبی آ جائے اور اپنا تعارف کرائے اور سامنے والا اس کو سنے غور سے، تو اس کے بعد جو ایک محبت پیدا ہوتی ہے، جو ایک کشش پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو پھر بات چیت ہوتی ہے، جو خاطر تواضع ہوتی ہے، وہ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوبہ یو پی کے، خاص کر مغربی یو پی کو ایک خاص مقام اس میں دے رکھا ہے، اور ایک خاص طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت سے ان کو نواز رکھا ہے۔ یہ والی صفت ہم نے یہاں بہت نہ کے برابر محسوس کی ہے۔ یہاں ہم مدرسوں میں بھی گئے، ایک دو مسجدوں کے ائمہ سے بھی ملاقات کی، عام لوگوں سے بھی ہم نے یہاں پر ملاقات کی، وہ والی بات ہم نے یہاں نہیں محسوس کی ہے۔ جیسے ہم یو پی سے آئے تھے، ہم نے یہاں اپنا تعارف کرایا، اماموں کو بھی تعارف کرایا، مسجد میں مدرسوں کے اندر بھی ہم نے ایک دو مدرسین کو تعارف کرایا، لیکن اس کے باوجود یہاں وہ والا معاملہ کہ باہر کے ہیں، مہمان ہیں، ہمارے ہاں گھومنے کے لیے آئے ہیں، لاؤ کم از کم ہم چائے کو معلوم کر لیں، پانی کو پوچھ لیں، یا خیر خیریت پوچھ لیں یا تھوڑی میٹھی باتیں کر لیں، یہاں وہ چیز ہم نے نہیں پائی ہے، نہ جماعت والوں کے اندر، نہ مدرسے کے سے فارغ ہونے والے یا پڑھنے والے لوگوں کے اندر، نہ مسجد کے ائمہ کے اندر۔ وہ چیز بہرحال ہم نے یہاں پر محسوس نہیں کی ہے، یہ یہاں کمی ہے، اس کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ اس کے علاوہ یہاں کا علاقہ پرسکون علاقہ ہے، پرسکون ماحول ہے، اور ہم نے یہ محسوس کیا ہے پورے پنجاب میں
اور پنجاب کے بہت سارے حصے میں گھوم کر کے کہ یہاں آپ کو برقعے میں عورتیں نہیں ملیں گی، کرتے پاجامہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ یہاں نہ کے برابر آپ کو لوگ اور افراد ملیں گے، لیکن یہاں مالیار کوٹلہ کے اندر برقعے میں بھی خاتون نظر آتی ہیں اور کرتا پاجامہ ٹوپی وغیرہ یہ بھی دکھائی دیتا ہے، دور سے ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ مسلم بستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو اور اس شہر کو اور اس علاقے کو نظر بد سے بچائے، اور یہاں کے پورے صوبہ پنجاب کے لیے رب العالمین اس کو منارہ علم و نور بنائے اور منارہ ہدایت اللہ تبارک و تعالی اس کو بنائے، اور پورے پنجاب کی جو مسجدیں ویران ہیں ان کو آبادی کا اور آباد کرنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بنائے، ان کے اندر دین کی محبت اور دین کی تڑپ پیدا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سفر کو جو ہم نے خالص یہاں کے تاریخی مقامات کو دیکھنے کی غرض سے ہم نے یہ سفر کیا تھا، خاص کر یہاں مالیار کوٹلہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سفر کو بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ بہرحال دوسری بات، جو ہم نے یہاں کا سفر کیا ہے اور یہاں کے علاقے کا ہم نے دورہ کیا ہے اور یہاں ہم گھومے ہیں، اس میں خاص کردار اور اہم رول رہا ہے ہمارے ان بھائی کا۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، میرے بھائی ماموزاد بھائی ہیں، یہ لامی کھیڑے سے تعلق رکھتے ہیں، تحصیل ٹانڈہ بادری، ضلع رامپور سے۔ انہی کے ساتھ ان کی بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان کی قربانیاں ہیں کہ اپنے کام سے اپنا وقت فارغ کر کے یہ یہاں کام کرتے ہیں۔ پی او پی کا پی او پی جو مکانات میں ڈیزائن بنائے جاتے ہیں چھتوں پر، اس کا کام کرتے ہیں۔ اچھی کمائی اور اچھا کام ان کا ہے، اور یہ ٹھیکیداری یہاں پر ٹھیکیداری لے کر کے اور ٹھیکہ لے کر کے کام کرتے ہیں۔ یہ ٹھیکیدار ہیں گویا کہ یہاں کے۔ ان کا نام ہے حافظ محمد ساجد رضا صاحب، بریلی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ان کو حلوے سے بھی بہت محبت ہے اور جھنڈے سے بھی بہت محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حلوے اور ان کے جھنڈے کو صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا، اطاعت کا، اور نبی پاک علیہ السلام سے وفاداری کا اس ذریعہ بنائے، اور صحیح معنی میں عاشق رسول اور متبع احکام و طریقۂ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو تابعدار بنائے۔ بہرحال ان کی رہنمائی میں اور ان کی سرپرستی میں ہم نے بائک سے سفر کیا ہے، اور پرسوں صبح سے لے کر یعنی بدھ کے دن تقریباً 4:30 بجے سے 10:30 بجے سے صبح میں 10:30 بجے سے ہم نے سفر شروع کیا ہے، اور آج جمعے کا دن ہے، اور اس وقت جو وقت ہو رہا ہے وہ 7:43 ہو رہے ہیں، یعنی 7:45 بجنے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان 2 دنوں میں کچھ کم و بیش ان 2 دنوں میں 500 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے، 500 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے۔ بہت سے تاریخی مقامات کو، بہت ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سفر کو کامیاب بنائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مسلمان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر چلنے کی اور اس توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔